رسول اللہ کا رب ہے. یعنی جب تک محمد الرسول اللہ کے واسطے سے اللہ کو نہیں مانو گے تو اللہ کا ماننا فائدہ نہیں دے گا. حضرت موسیٰ کے واسطے سے بھی مانو تو بھی فائدہ نہیں دے گا. حضرت عیسیٰ کے واسطے سے بھی مانو تو فائدہ نہیں دے گا. بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث سے صحیح آقا فرماتے ہیں جب حضرت عمر کو توریت پڑھتے دیکھا حضور غصے میں آ کے کہتے ہیں عمر تم توریت پڑھ رہے ہو, اگر آج موسیٰ بھی ظاہری طور پہ حیات ہوتے تو ان کو محمد کی پیروی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہوتا. ارے خدا سے کلام کرنے والا کلیم بھی جو خدا سے کلام کر چکا ہے, اگر دور رسالت محمد عربی کے زمانے میں وہ حیات ظاہری طور پہ ہوتے تو ان کا کلام کرنا تھا. آقا فرماتے جب تک وہ میری پیروی نہ کرے تو جب کلیم اور ان کی پیروی لازم ہو جائے اور ان کے نبوت کے دور میں تو آج کی تاریخ میں ہر مذہب کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کو ماننے کا تصور ہے تو پھر حضور کا ذکر اس لیے ہم کرتے ہیں. حضور کا ذکر اس لیے ہم کرتے ہیں کیا کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے زمین کو اپنے سے پاک کر ہے. ٹھیک, حضرت آدم کو جو شان دی گئی تھی, حضرت آدم کو جو شان دی گئی تھی ہو بہو وہی شان آدم والی علیہ السلام میرے آقا میں نہیں ہے, اس سے بڑھ کر ہے. سمجھے آپ میری طرف؟ مفتی صاحب کی طبیعت دلیل ہے, اللہ انہیں شفا دے, آپ میری طرف توجہ رکھیں. سجدے میں پہلے نہیں تھے, پھر گئے, پھر اٹھ گئے. اگر آج کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا آدم کو سجدہ ہو رہا ہے, ہم یقین سے کہیں گے نہیں ہو رہا. ہو رہا ہے؟ بولو بھائی, قرآن کہہ چکا سجدے کا ایک پیریڈ, ایک ٹائم. توجہ, یہ آسان آدم ہے, سجدے کا ایک پیریڈ ہے. پہلے نہیں تھے سجدے میں, پھر سجدے میں گئے, پھر اٹھ گئے. لیکن شان تو بڑی ہے, فرشتے نے سجدہ ہے. آدم نے خدا کو سجدہ نہیں کیا تھا, اس سے پہلے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. اتنی بڑی مسجود ملائکہ ہے حضرت بات سنیں. لیکن میرے نبی کی شان پر وہاں فرشتوں نے سجدہ کروایا. توجہ, وہاں فرشتوں سے لیکن سجدہ کرنے میں کچھ شامل نہیں تھا. اور جو سجدہ کرنے میں کچھ شامل, کیونکہ وہ اللہ ہے, وہ کس کا سجدہ کرے, اب اس کا سجدہ کرتے, اس کو سجدہ کرتے, وہ کس کو سجدہ کرے. لیکن یہ اپنے نبی کی شان ہے. فرشتوں نے سجدہ کروایا, خود شامل نہیں تھا کیونکہ اس کی شان کے خلاف ہے. لیکن سارے فرشتوں سے میرے نبی پہ درود پڑھوایا, میرے نبی پہ درود پڑھوایا. اور اس سے بڑی بات ہے, کیوں؟ اس لیے کہ سجدے میں پہلے نہیں تھے, پھر گئے, پھر اٹھ گئے. لیکن درود سب سے پہلے فرشتے وہ ملائکہ تک پڑھتے رہیں گے, اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. آدم کو سجدہ فرشتے کر رہے تھے, خدا ساتھ نہیں تھا, لیکن محبوب پہ فرشتے درود پڑھ رہے ہیں. تو اللہ بھی درود اپنی شان کے مطابق بھیج رہا ہے. کیا شان ہے اپنے نبی کی شان. کیا شان والا نبی ہے. بولو, ہے کسی کے پاس ایسا قائد کہ جس پر خدا بھی درود بھیجے؟ وہ صرف ہمارا نبی ہے, ہمارا نبی. وہ صرف ہمارا نبی ہے, ہمارا نبی. اور ایسا نبی آدم کی صفوت سے بڑھ کر صفوت ان کو دی. اگر ایک ایک کی بات کروں تو بہت بات بڑھ جائے, لیکن ایک آخری بات کرتا ہوں, پھر دوسرے عنوان کی طرف چلتے ہیں. اس لیے کہ محفل کا وقت تو اب ختم ہونے کو ہے, بلکہ 3 منٹ ہے جو ٹائم دیا گیا. یہی سمجھانے Hello.
ختم کر دوں چلے میں پھر وہاں پہنچی کے بعد ختم ہو جائے. حضور سے وفا کرو, حضور سے وفا کرو, حضور سے وفا کرو. صرف جھنڈا, صرف جھنڈی, صرف لائٹ نام پہ قربان نہیں کر سکتے. وہ خود بتائیں نبی کے وفاداروں میں نام لکھو گے یا نبی کو تکلیف پہنچانے والوں میں نام لکھو گے؟ جو جوا کھیل کر کے رسول اللہ کا دل دکھائے اس کا شمار رسول اللہ کے وفاداروں میں ہوگا یا حضور کا دل دکھانے والوں میں ہوگا؟ جو عورتوں کے ساتھ ناجائز حرام دوستی کرے اس کا شمار حضور کے وفاداروں میں ہوگا کہ حضور کا دل دکھانے والا؟ جو وفادار ہوگا نا, وفادار, بہت بہت بڑی بات آئی ہے. اگر جے پور والے محسوس کریں لمبی تقریر کی اہمیت نہیں ہے, تقریر بڑی بات کی ہے. بات اتنی بڑی آ گئی ہے, اتنی بڑی بات, یہ بات بہت بڑی ہے. آپ کی توجہ بات بہت بڑی ہے. جو وفادار ہو جائے گا بس اس پر بات ختم کر دوں گا. اب مجھے اجازت نہیں ہے بولنے کی, لیکن اس پہ بات ختم کر دوں گا کیونکہ بات اس مقام پر آ گئی ہے کہ بڑی بات کے بعد پھر بڑی بات نہیں ہو سکتی. اگر آدمی وفادار ہو جائے, وفادار, تو اپنے باپ کو چھوڑ دیتا ہے. بس بس اس سے بڑی بات نہیں. دلیل کے ساتھ حدیث کی روشنی میں بس یہ میرے دل کا درد ہے. شاید قدرت کو یہ منظور تھا کہ میں اتنا ہی بولوں گا جتنی ہی بولوں گا, لیکن توجہ کرے اگر وفادار ہو جائے انسان باپ کو چھوڑ دیتا ہے. باپ کیا چیز ہے؟ وفادار ہو جائے آدمی باپ کو چھوڑ دیتا ہے. پاپ ہندی جانتے ہیں نا, پاپ گناہ, گناہ پاپ کیا چیز ہے؟ آدمی باپ کو چھوڑ دیتا ہے. اور محبوب وفادار کو کہتا نہیں کہ باپ چھوڑ دو, آدمی وفا میں چھوڑ دیتا ہے. اور اس چھوڑنے کا صلہ وفا کا ملتا کیا ہے اس کو سنیں. حدیث پڑھ رہا, حدیث پڑھ رہا. توجہ, ایک بچہ بچپنے میں اپنی نانی کے گھر جا رہا ہے اماں کے ساتھ, اچانک کچھ گنڈے آتے ہیں, قافلے پہ حملہ کرتے ہیں, اس قافلے کو لوٹ لیتے ہیں. لوٹنے میں کچھ مال ہاتھ آتا ہے, وہ خوبصورت بچہ بھی ان کے ہاتھ لگ جاتا ہے. اس خوبصورت بچے کو اٹھا کر اس دور کے دستور کے مطابق, اس زمانے میں انسان بھی بکتے تھے, جانور بھی بکتے تھے, سب بکتا تھا اس دور میں. اس دور میں تو خدا بھی بکتا تھا, اس دور میں تو خدا بھی بکتا تھا. کون بکتا تھا؟ بلکہ بک تو آج بھی رہے کمانا. لیکن خدا کی قسم ہم بکنے والے خدا کے پجاری نہیں ہیں, ہم خریدنے والے خدا کے پجاری ہیں. اور خریدتا بھی ہے تو کتنا مہنگا مہنگا خریدتا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. خدا نے خرید لیا تم سے تمہارے مال کو اور تمہاری جان کو. کس کے بدلے؟ مہنگا کتنا خریدا, جنت تم کو دیا, جان تمہاری لے لی. جنت تم کو دیا, مال تمہارا لے لیا. ارے خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان کوئی ذریعہ تو ہوتا ہے. اور ایک خاص بات, جو ذریعہ ہوتا ہے بیچ میں اس کی گاہک سے بھی بنتی ہے اور خرید. یا اللہ اس محفل مولود کو قبول فرما. یا اللہ جتنے آئے ہیں میرے سب بھائیوں کی بہنوں کی بے حساب مغفرت فرما. ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ قیامت تک کی ہماری نسلوں کے دلوں میں عشق رسول عطا فرما, وفاداری رسول عطا فرما, الفت رسول عطا فرما. یا اللہ تو نے گنبد خضرا دکھایا ہے, گنبد والے کا دیدار بھی عطا فرما. یا اللہ ایمان اور یقین کی زندگی عطا فرما, ایمان کے خاتمہ بالخیر عطا فرما. الہی بحق کے بنی فاطمہ کے بر قولی ما کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی و قبول منو دست دامان علی رسول. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک بات آپ کو ایک ٹرافی پیش کی جا رہی ہے, امید ہے کہ وہ قبول کریں.
اور دوسری ٹرافی سید عبدالرؤف صاحب جو گجرات سے تشریف لائے ہیں، سید عبدالرؤف صاحب گجرات سے تشریف لائے، ان کو پیش ہو رہی ہے۔ تیسری ٹرافی سید فہیم احمد صاحب سے پیش کی جا رہی ہے۔ چوتھی ٹرافی حضرت مفتی غلام مصطفیٰ صاحب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفا سے تشریف لائے